مسلم مربی استاد العلماء پاسبان مسجد رضا خطیب پاکستان خطیب دلپذیر فاضل مبتدا حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف اشرفی دعوت و تعلیم العالیہ میں آپ کی خدمت میں معتبرانہ التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے عالمانہ فاضلانہ مفسرانہ اور اجتہادی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر کے کہ استاد صاحب کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تحملوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدب. هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأحرار المتهمين. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
کی وجب الاحترام علماء اہل سنت، قرہ حضرات، حفاظ کرام اور مہمان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہماری طرف بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنی پیاری محبوب عزت السلام کی امت اندر پیدا فرمائے، اور خالق کائنات کا ہماری طرف بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب عزت السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عاجل صبر عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ اہل علم تشریف فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فکر میں، امت کی محبت میں، امت کے پیار میں، امت کی ہمدردی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دعاؤں کو فرض کر دیا۔ ایک دعا ایمان کی یعنی خاتمہ بالخیر کے لیے، اور ایک دعا ایمان دار عاجل سربراہ کے لیے۔ اندازہ لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پیار میں کتنی خوبصورت اپنی طرف سے تعلیم دی ہے، تحفہ دیا ہے، بہت بڑی دولت دی ہے۔ تو اس کی بات ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہو کر اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، گھر والوں کی خوش نصیبی ہے جنہوں نے اصلاحی، تربیتی، روحانی، علمی، فکری ماہانہ درس قرآن کا انتظام و اہتمام کیا، اور ہماری خوش نصیبی کا ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں گھروں کی اس کاوش کو، اس محبت کو، اس محنت اور جدوجہد کو گناہوں کا کفارہ بنائے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ قیام جاری ساری فرمائے۔ حضرات محترم، ایک دو باتیں تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ آپ تک پہنچ نہیں ہے۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، بڑی قیمتی ہیرے ہوتے ہیں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹا کریں، اپنے دامن میں ان کو سنبھال کے رکھا کریں، اس پر عمل کیا کریں، پھر پیغام کے طور پر اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے جہاں تک بھی آپ جا سکیں یہ پیغام آپ کو پہنچایا کریں۔
جو کہ اس پر میرا علیہ السلام نے خصوصی طور پر تعلیم دی ہے بلکہ انی آیات کی نصرت سے. تو حضرات محترم پہلی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے سورۃ حجرات کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، پہلے اس پر میں 2 باتیں کر چکا ہوں اور آج بھی دل کر رہا تھا کہ اس پر 1-2 باتیں خصوصی طور پر کر دی جائیں، کیونکہ سورۃ حجرات جو ہے یہ پارہ نمبر 26 میں ہے. اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا سارا ذکر کیا ہے. اس کا اپنے محبوب علیہ السلام کا سارا ذکر کیا ہے. اس میں محبوب علیہ السلام کی باتوں کا ادب، تعظیم، توقیر، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں. اور اگلا جو رکوع ہے اس کے آغاز کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا اپنے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی طور پر تعلیم دی ہے، ہدایات کی ہیں، تربیتی باتیں کی ہیں، اور اس میں ان برائیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر گفتگو کیوں کی ہے، اس میں بڑا مین نکتہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کے درمیان جو ماحول ہے، جب وہ ان برائیوں سے بچ جائے گا تو وہ ماحول خوبصورت ہو جائے گا. میری بات پہ غور کریں جو میں جملہ دے رہا ہوں. جب ہم ان برائیوں سے بچ جائیں گے، ان خطاؤں سے بچ جائیں گے، ان برے اعمال سے بچ جائیں گے، تو ہمارا ماحول خوبصورت فضا، خوبصورت سوسائٹی، خوبصورت رشتہ داری، خوبصورت محلے داری، خوبصورت دوستانہ ماحول، خوبصورت الغرض پوری امت مسلمہ کہ آپس کے تعلقات محبت پر مبنی ہوں گے، پیار پر مبنی ہوں گے، ہمدردی پر مبنی ہوں گے، خیر خواہی پر مبنی ہوں گے، دکھ سکھ میں شریک ہونے پر مبنی ہوں گے، اور پھر دلوں سے کینہ، دشمنی، انار، بغض، بیمانی، فراڈ، دھوکہ بازی ختم ہو جائے گا. میں قربان جاؤں، جملہ پھر دوبارہ میری زبان پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کے جو امتی ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ خوبصورت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اب آپ دور نہ جائیں، آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کی کیا حالت ہے. اور ماشاءاللہ سب مجھ سے اہل علم ہیں، مجھ سے زیادہ اہل عقول بھی ہیں، اہل شعور بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں. تو یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے ماحول کس طرح کے ہو گئے. اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ماحول اس طرح کیوں ہو گئے. اور پھر سب سے بڑی بات کیسا اب خوش خوش رہنا ہے. جملہ بڑا خاص دماغ پہ آ رہا ہے. دین کے لحاظ سے کوئی بڑے عہدے پر چلا جائے، اس طرح دین کے لحاظ سے بڑے عہدے پر چلا جائے، اندازہ لگائیں کہ وہ نیچے والے کے ساتھ مصافحہ کرنا پسند ہے. زبردست یار، میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں بڑے بڑے خطاباتوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے علم بیٹھے ہوتے ہیں، ہائی لیول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار میرے اگر سمجھ میں بات نہیں آ رہی، آپ میں کوئی اٹھ کر مجھے سمجھا ہی دے، کوئی میری بات ذہن میں آ رہی، کوئی میری عقل اور شعور میں یہ بات آ جائے. میں اس معاملے میں بہت پریشان ہوں کہ یار دین کے لحاظ سے اگر وہ بڑے عہدہ پر چلا جاتا ہے، اسے عزت مل جاتی ہے، اسے وقار ملتا ہے، اسے مقام ملتا ہے، تو وہ نیچے والوں کو اپنی نگاہ میں کمتر کیوں سمجھتا ہے، حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ کیا وجہ؟ میں کل
جمعہ پڑھانے کے لیے صوفیہ آباد میں جب نکلنے لگا تو میں اپنے سر پہ تیل لگا رہا اللہ. تو گھر والوں نے وہ موبائل پہ وہ تلاوت سنتے رہے, پھر وہ آگے نعت چل گئی, پھر آگے نعت تلاوت ہو گئی, وہ جس طرح وہ چلتا رہتا ہے سن رہے تھے. تو یکدم وہ نعت ان کی آ گئی, ہم نوکر ہیں ظالم. یا یہ الفاظ آپ نے سنے ہوگے نا آپ کے, ہم نوکر ہیں, اور میری طبیعت پہ بوجھ پڑ گیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں تیل لگا تو وہ باہر آیا, ایسا بیٹھے ہوئے تھے, گھر والوں کے بھائی ہیں, تو گھر والے تھوڑا سا باہر تھے, تو میں نے ان کو بلایا اور ایسا تو مخاطب ہو, میں کہا آپ الفاظ سنیں. مطلب الفاظ یہ ہے کہ ہم نوکر ہیں زارا. میں کہا قربان جاؤں, یہ فقط دعویٰ ہے, یہ فقط دعویٰ ہے. میں کہا خدا کی عزت کی قسم, آقا علیہ السلام کی صحابی کی یہ نوکری کی بات کریں. لیکن آج تک ہم نے یہ نہ دیکھا کہ ہماری خواتین کے حالات کیا. میں کہا حقیقت جمعے پر یہ بات کی, برملا بات کی. میں کہ جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں, ہماری بیٹی ہوتی ہے, ہماری منشیرہ ہوتی ہے, ہماری ماں ہوتی ہے, ان کے سر سے جو دوپٹہ اترا ہوتا ہے تم بات وقت دیکھ نہیں رہا ہوتا, نہیں تو اس کو دیکھ نہیں رہا. وہ کس کی بیٹی ہے, وہ کس کی منشیرہ ہے, وہ کس کی ماں ہے. اور حدیث کے لفظ یہ ہے کہ غیر محرم کے جتنے باروں پر نظر پڑے گی, نبی علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میں اس کو عذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا. بولیے نہیں یار, آپ پریشان ہو گئے یار, میں تو آپ کی بات نہیں کر رہا یار, میں آپ پریشان ہو. ذمہ دار کون ہے؟ ہندو, سکھ, کھتری, یہودوں کے ساتھ یہ پتہ لگے گا. ہم سب مغالطے میں اس وقت, یہ بات پہ غور کریں, ہم سب مغالطے میں ہیں. مغالطے میں نہ جاؤ. اس قرآن مجید میں جو آ چکا ہے وہ سچ ہے, تو جو زبان نبوت سے نکل چکا ہے وہ بھی سچ ہے, اور ایسے ہی ہونا ہے جو فرمایا. ایسا میری بات پہ غور کرنا. وہ کیا کہہ رہے تھے, نوکر. میں تو قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی. آج ہمارے گھر میں کی نکرانیاں کام کر رہی ہیں, پھر بھی ہماری خواتین خوش نہیں ہو رہی, اور نکرانیوں کے بغیر جناب یہ گھر کا کام نہ چلے. اور پھر تو کہیں جناب شکری کریں آقا علیہ السلام کی وہ صاحبزادی, میرے آقا کی وہ لخت جگر, میرے آقا کے وہ دل کا ٹکڑا. قربان جائیں, اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ نبی پاک کی طرف سے نہیں ملا. کس کی طرف سے؟ آقا علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملا. یہ تحفہ رب کی طرف سے ملا. کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. کیا تحفہ ملا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محبوب, میں نے تیری بیٹی کے فرما برداری, سنو جملہ, تیری بیٹی کی فرما برداری, تیری بیٹی کی تیری اتباع, تیرا ادب, تیری تہذیب و توقیر, تیری محبت, تیرا پیار, تیری سیرت, تیرا کردار, تیرا اعمال اب بنانے میں تیری بیٹی کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آ گئی ہے, اتنی پسند آ رہی ہے کہ میں اپنی طرف سے تیری بیٹی کو تحفہ دے رہا ہوں کہ فاطمہ کو سید النساء اہل آئے کہ میں نے تیری صاحبزادی کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. ساری عورتوں کا, ایک دو کا نہیں. جنت میں جتنی خواتین ہوں گی, جتنی خواتین, سب کی میں نے کیا بنا دیا؟ سردار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ساری رات عبادت, شب بداری, اللہ کی بارگاہ میں جھکنا, سجدہ ریز ہونا, پیشانی جھکانی, اپنے ہاتھوں سے چکی چلانی, اپنے ہاتھوں سے پانی بھرنا, گھر کے سارے کام کرنا. میں قربان جاؤں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت میں کنیزیں نہیں آتی تھی, نکرانیاں نہیں آتی تھی, لونڈیاں نہیں آتی تھی. ایک لمبی گفتگو محترم, لینے گئے, خامد کے کہنے پہ لینے بھی گئے, واپس آ گئے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. اب الغرض
ایک یہاں سے نقطہ لے رہا ہوں پوری گفتگو میں سے. آقا علیہ السلام اپنی صاحبزادی سے کتنا پیار کرتے تھے آپ کو سب کو پتا ہے ماشاءاللہ. بولیے سب کو پتا ہے. آپ کو نکرانی دے سکتے تھے, خرید دے سکتے تھے, لیکن میں قربان جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ نے فرمایا میری بیٹی میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ دے دوں کہ جب رات کو پڑھ کے سوئیں تو صبح اٹھیں تو آپ اس طرح اٹھیں جس طرح پھول گلاب کا ہوتا ہے, اور کوئی تھکاوٹ نہ رہے, کوئی تھکاوٹ نہ رہے, کوئی تھکن نہ رہے, کوئی محسوس نہ ہو. اندازہ لگائیں اب یہ فقط بیٹی سے مخاطب نہیں ہے, آقا علیہ السلام اپنی پوری امت کی خواتین سے مخاطب. لیکن آج تک ہم نے اس وظیفے کو اختیار کیا؟ کیا ہماری خواتین نے اس وظیفے کو اختیار کیا؟ کیا ہماری خواتین کیا حضرت آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کے کیا اس نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کر رہی ہیں؟ بالکل. آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کے بارے میں یہ ان کی گفتگو نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ کا موضوع ہے. میں تو ایک بات کر رہا تھا کہ جب وہ کہہ رہے تھے ہم نوکر, اور یار نوکر زارا کا جملہ ہی صرف کہہ سکتے ہو تو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کا پردہ, اس پر ایک جملہ دے کر پھر آگے چلتا ہوں. جملہ سن لیں, اتنا پردہ, اتنا پردہ, اتنا پردہ, قربان جائے کہ سالات کی بات اور ریاضت کی وجہ سے جب صبح آرام کرنے لگے گھر کی چار دیواری میں, گھر کی چار دیواری میں ماں پردہ نیند کے غلبے کی وجہ سے سر سے تھوڑا سا لگتا سر کا, اتنا تھوڑا سا, کس کی وجہ سے؟ نیند کے غلبے کی وجہ سے. تو سورج کا کیا حالت تھا؟ اندھیرا ہو گیا, قاری صاحب اندھیرا ہو گیا, سورج چھپ گیا, سورج بھی اس چیز سے ڈر گیا کہ کہیں میری نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں پر نہ پڑ جائے. میں ان کی پردے کی بات کرنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو نہیں فرمایا گھر جاؤ, آپ نے پیارے علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی گھر جاؤ, اشارہ کر کے, بس کیا کیا؟ فقط اشارہ کیا گھر جاؤ. اور جب گھر گئے تو جب یہ منظر دیکھا تو پھر جب آپ نے جگایا یہ سارا ہوا سلبا نکلا, میں ساری باتیں نتیجہ یہ نکلا کہ پھر صحابہ کرام سے بھی نہ رہا گیا. پھر فطرت بھی انسان کی ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر کیا ہے, کیا حکمت ہے, کیا رات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جملہ کیا استعمال کر رہے تھے کہ ہم نوکر ہیں زہرا کے. اے اللہ کے بندوں, میرے آقا کی صاحبزادی کی زندگی تو اٹھا کے دیکھو, سیرت اٹھا کے دیکھو, کردار اٹھا کے دیکھو. چاہیے تھا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتی کہ میرے ابا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, نبی ہمارا, قرآن ہمارا, رب ہمارا, جنت ہماری, بخشش ہماری, سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے. پر خدا کی قسم اگر کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہے تو میرا آقا کی صاحبزادی کی سیرت میں تو ابا جان کی سیرت نظر آتی, ان کے کردار میں سے ان کا کردار نظر آتا, ان کی اداؤں میں سے ان کی ادائیں نظر آتی تھی. اور اسی خطور کا ایک جملہ سننے کا حساب کمال ہے. آپ خود فرماتی ہیں کہ جو عورت گھر کی چار دیواری میں بھی, گھر کی چار دیواری میں بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارے, میرا آقا کی صاحبزادی کہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا, اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا, اس گھر میں کبھی تنگی. ہم نے اس طرف نہیں توجہ کرنی, ہم نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں مل رہا. ہم یہ کیا غرض ان سے, ہم تو کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں, کوئی اور دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں, آج اس مہانندر سے قرآن میں شریک ہونے والوں ایک جملہ یاد کریں, امت مسلمہ کی بین الاقوامی سطح پر تباہی, بربادی, ہلاکت اور ڈرنا, خوف کھانا
کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی گیا اور دامن وجود مصطفیٰ بھی گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پھر میں واپس آنا چاہتا ہوں، جملہ دینا چاہتا ہوں جو دے رہا تھا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک بندہ دین کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے؟ دین، سارے بولیے، دین کے لحاظ سے بہت بلندیوں پہ چلا گیا ہے، وہ دیندار ہو کر وہ چھوٹوں کو اپنی نگاہ میں حقیقت کیوں سمجھ رہا ہے؟ اب ایک قسم نہیں دیکھا، تجربہ نہیں کیا، نہیں میں آپ کو تجربہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ وہ مسلک اہل سنہ ہو، وہ مسلک دیوبند ہو، وہ مسلک اہل حدیث ہو، وہ مسلک اہل تشیع ہو، ہر مسلک میں چلے جائیں، جو اوپر چلا جائے گا اوپر وہ کہے گا بس میں ہی ہوں۔ میں نے کہا پھر تو نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ تو نے حدیث پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل، میں کہا تو پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ایک صاحب یہ جو الفاظ آتے ہیں پہلے پارے میں یدل بکثیر ویت بکثیر، یہ غیر مسلم کی نہیں۔ قاری صاحب پریشان نہ ہوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یدل بکثیر ویت بکثیر یہ غیر مسلم کے لیے، یہ ہمارے لیے قرآن ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے ضابطہ آیات پہ بات پہ غور کریں یار۔ بقیہ زندگی ہم نے خوبصورت بنانی ہے، ان قریب تختے پہ لٹایا جانا ہے، چادریں دو ہیں، کس منہ سے قبر میں جانا ہے آقا کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں میزان پر کس وہ تو فرمایا ایک منٹ کر صاحب یہ جملہ جو فرمایا گیا ہے اگر یہ بیماری مسلمانوں میں نہیں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کو فرمایا۔ ماشاء اللہ صاحب اہل بیٹھے ہو، اگر یہ فقط یہ دو ایتوں میں نہیں، یہ پورا رکوع برائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ رب نے فرمایا ان سے بچ جاؤ، ان برائیوں سے بچ جاؤ۔ اے باری تعالیٰ اگر ہم ان برائیوں سے بچ جائیں تو رب فرماتا بس پھر میں تمہارا رب گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے ماحول آپس کے بڑے خوبصورت ہو جائیں۔ آئے تمہارے ماحول، تمہاری فضا، تمہاری سوسائٹی، تمہارے تعلقات، تمہاری رشتہ داری، یہ جملہ میں کیا استعمال کی جائے کیا ہو جائے گا؟ خوبصورت ہو جائے گا۔ لین دین خوبصورت، کاروبار خوبصورت، تجارت خوبصورت، شادی غمی خوبصورت ہو جائے گا۔ بھائی میرے تو تجربے میں یہی بات آئی ہے کہ اگر وہ پیر صاحب بن گئے، کوئی علامہ صاحب بن گئے، کوئی بڑے عہدے پہ چلا گیا ہے، اس کے پاس گاڑی آ گئی، پھر گاڑی میں تو آئی جاتی ہے نا، گاڑی میں آ گئی، پیسہ آ گیا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وہاں دن میں کہ تو ککھ نہیں میرے نام، تو کیڑی بلائیں، خدا کی قسم تو کچھ بھی نہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں بڑی بلا؟ تو کیا ہے؟ تو نے کبھی دیکھا کہ تیرا آغاز کس چیز سے ہوا ہے؟ قاری صاحب تیرا آغاز کیا ہے، تیری انتہا کیا ہے؟ ہائے ہائے، تو نہیں دیکھ رہا اپنے آپ کو کہ تیرے ساتھ کیا حالت تیری ہونے والی، تیری کیفیت کیا ہونے والی؟ اپنی کیفیت کو دیکھ تیری کیفیت ہونے والی کیا ہے؟ تو اگر آ جاؤ دنیا کی طرف پھر تو اللہ ہی معاف کرے گا، پھر تو میں مثال دے نہیں سکتا، میں پھر مثال نہیں دے سکتا۔ قاری صاحب آپ نے میرے جملے سے بتائی کرنی یا نہیں کرنی، کیا جو بڑی بڑی سوسائٹیوں میں امام ہیں ان کے پیچھے جو کروڑوں پتی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا سمجھتے اس کو؟ امام صاحب وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں جو نماز جو کروڑوں پتی جو اربوں پتی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس کے پیچھے؟ تنا کو پیچھے سے امام ہے، تنا کو کیا کہ پیچھے سے بت کے، پیچھے سے محراب کی، نالے کہہ رہے پیچھے سے امام کے، اور پھر تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہم سے تنخواہ لے رہا ہے، تیری نماز تو بیڑا غرق ہو گیا، تیری نماز تو ختم ہوگی، تیری نماز تو گئی۔ پھر امام سب ڈرتے پہنے خوف کھا رہے ہیں، پھر امام یہ دے پہلے کوئی آئے نہ ہو جائے، کوئی آئے نہ ہو جائے، میں نے نہیں امامہ نو گوڑی مار دو، یہ امام ڈرتے پہنے، یہ ڈر ڈر کے امام تو خطابتہ کرتے پہنے، چھڑا پڑا۔ میں یار صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ میرے بات پہ غور نہیں کر رہے، تو سارے پریشان ہو گئے، سارے امام بیٹھے کہ خطیب بیٹھے سارے ہیں۔
مجھے پتا چلا کہ عمران کے دور میں ایک قانون بن رہا ہے کہ تقریریں لکھی لکھائی آئیں. کیا ہے؟ میں اپنا فیصلہ کر لیا یا اللہ تیری توفیق سے تیرے گھر کی خدمت کرنا ہوں. میرا اس دن آخری دن ہوگا تیرے گھر میں امامت نہیں کر سکتا. میں امامت پر میں دیکھو جی میری علم بات آئی ہے. یہ میری علم وہ تو چل رہی ان کی تو چل رہی ہے نا. میں تو ایک مشترکہ بات کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ چلو ایک منٹ. قاری سالر سے صاحب ایک فیصلہ کریں. حضور غوث اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر چلنے والوں میں سے روئے ایک کا بھی ڈر تیرے دل میں ہے تو تیرا ایمان مکمل ہوئی. ایک کا بھی ڈر ہوا تو تیرا ایمان تے جڑا سارا ڈردا پیا او جڑا ڈردا پیا ایمان ان دے کو ڈردا پیا ان کو ڈردا پیا او ان دا ایمان بھی کوئی تے نمازاں بھی کوئی تے مانگ لے تے پہلے ہی بخشے گئے نا. حضرت صاحب کا سب کی پڑے. اس لیے دوستوں اذان میں کھڑے ہوگی ٹائم کافی ہو گیا ہے. میں کیا کروں میرے بس کی بات نہیں رہ جاتی. میں کیا بات کروں لیکن آپ تیار ہیں کوئی میں تو صاحب کہہ رہے کوئی تو سنی جائے سنائی سنی جاؤ سنائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے پوری زندگی یہ کام کون فرما رہا ہے کون اپنا کی رہتا ہے یہ رب کی گل بننی ہے یا نہیں بننی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کام نہیں کرنا. مولا وہ کیا فرمایا لا یسکر تو نے پوری زندگی تو جتنے عہدہ پر چلا جائے کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر نہیں سمجھ کام نقطہ نہیں سمجھ مذاق نہیں بڑھا کسی پر ہنسنا نہیں. اب ہمارا کیا ارادہ نہ یہ مرد کو حکم ہے اور نہ کسی عورت کو حکم کسی اوہ عورتیں بھی نا عورتیں بھی یہ لوگ ہیں امیر عورتوں ہیں پیسہ آتے بڑی بڑی وہ بھی باقی رشتہ داران کو ہوتے ہیں محلے داران وہ عورتیں بھی پتہ نہیں کی شاید ماں کہ تیرے یہ بڑیاں آئیاں اور زیر زمین پہیاں پھر جناب بڑیاں ہو کے بالکل نہیں ڈگدیاں آدیاں نے پھر سے تے دوپٹہ کوئی سارے وال چٹے نے تے پھر دوپٹہ سر تے کوئی پیسہ ہے نا. میرا آقا نے فرمایا جب دولت آ جاتی تو نزاکت خود بخود آ جاتی ہے نا. پیسہ ہے نا ٹکن نہیں نہ دے رہا عیاشیاں کروا رہے ہیں نا. کی کروا رہے ہیں عیاشیاں کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے. یہ ساری گمراہی کس کی وجہ سے اس وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ تسی بچ جاؤ. بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے کوئی بھی ہے نا اپا خود بچائیے انہوں نے تو خود بھی بچیے. تیاری ہے کیڑے موقع تھی خدا دی قسم اگر کام آپ کر لیا نا تو انشاءاللہ جان دیا خود ہی رب کی طرف عطا ہو جائے گی انشاءاللہ خود عطا ہو جائے. ٹھیک ہے ایک جملہ میں دے رہا ہوں بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کسی نو تان نہ نہیں دو. کسی نو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کی دل شکنی ہو جائے دل ٹوٹ دل آزاری ہو جائے. ایسا جناب گال این کرنی ہے نا اللہ معاف کرنا. دیکھو قاری صاحب اے دیکھو جملہ سنو اے 30واں پارہ جی اللہ تعالیٰ نے گال بڑی پیاری کی. اے دیکھو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے
اور اس کی پیٹھ کے پیچھے ہو مزہ لو مزہ. یہ رب نے بات کیوں کی؟ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں کہ یہ رب نے بات کیوں کی؟ یہ رب نے بات ہو مزہ لو مزہ. ہائے اللہ تعالیٰ متا اس چیز سے بچ جاؤ، ماحول اچھا ہو جائے. محبت، پیار، انس کیسی ترین میرا کر خالق کائنات اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عطا کی. دیکھیں اگر ایک بندہ میرے منہ پہ ایسی بات کرے یہ تو گل پہ ہے مجھے برداشت نہیں ہوئی، تو کیا ایسی بات میں کسی کے منہ پہ کر سکتا ہوں؟ یہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے کے منہ پہ کی بات کیوں کر؟ اور اگر تیری عدم موجودگی میں تیری عدم موجودگی میں جس کو پشت کے پیچھے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر تیری عدم موجودگی میں تو موجود نہیں ہے، اس نے کوئی ایسی بات کی جب تو نے سنی بس تو برداشت سے بات ہوگا. اگر یہ معاملہ تیرے ساتھ ہو سکتا ہے تو اگر تو کسی کے لیے کرے تو کیا یہ معاملہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں میری طرف سے یہ حکم ہے. اور دیکھیں اندازہ لگائیں کہ رب نے لفظ فرمایا وعید، جس کو رب کے ہلاک ہو گیا وہ بچ گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ برباد ہو گیا، وہ ہو گیا. جس کو رب نے کیا فرمایا وعید کہ تیرے لیے کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی. کس کے لیے؟ جو ہوما تھا جو نوما تھا. دونوں بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری میں اگر اس میں آ گئی، خرابی آ گئی، تباہی ہو گئی. لیکن آج انشاءاللہ آپ نے اور میں کوئی زیادہ تشریح میں نہیں گیا، اس کو مزید میں کھول کھول کے بیان نہیں کیا، بس یعنی سادہ سا باتیں دو چار میں نے کی ہیں. انشاءاللہ آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نے بقیہ زندگی میں انشاءاللہ ہم نوکر، وہ جملہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ماحول بڑا پیارا بن جائے. اور انشاءاللہ ہم نے لا یسکر بھی نہیں کہنا، ولا تلمزوا انفسکم بھی نہیں کرنا، نمازہ بھی نہیں کرنا. انشاءاللہ آج کے ماہانہ درس قرآن سے انشاءاللہ میں نے بھی اور آپ نے بھی یہ سبق، یہ درس، یہ تعلیم، یہ دعوت فکر انشاءاللہ اپنے دامن میں رکھنا ہے. پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا. ہاں اگر خدا نہ خواستہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کو ایسا عمل ہو جائے اس سے معذرت کر لیں. کیا کر لیں؟ کیونکہ میں نے ایک جملہ آپ کو دیا ہوا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ یاد نہیں، معاف کرنا اور معافی مانگنا. کیا؟ معاف کرنا اور یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی. تو بندہ جناب آدھا ہے مائیں بڑی شائعاں، میں کیوں معاف کر رہا تھا؟ میں کہ تو نہ کر، تو خدا تو بڑا آ گیا ہے، تینوں ویکھاں گے جو تختے لٹایا جائے گا وہ تو اٹھے گا. تو میں کبھی کبھار تقریر میں کہتا میں کہ خدا کا ہے نا، اتنی بڑی ہستی بڑے بڑے پاپ دیکھ کر بھی وہ اپنے بندے کو پھر معاف کرتا ہے. تو دس تو کیڑی بات نہیں ہو رہی ہے کہ تو جناب معاف نہیں کر سکتے. عورتوں کے دوپٹے پاؤں پہ ڈالے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا منتیں سماتی ہو رہی ہیں، کوئی قتل ہو گیا. تو بڑا رن تکبر دی لڑی. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ معاف کرے تو میں کہ تیرے وس ہوئے نا، میں جملہ سن لو صاحب، میں کہ تیرے وس ہوئے نا ایک بھی جنت سے نہ جا. یہ تینوں دیتا جائے نا، تینوں بلا تیرے اختیار ہے نہیں جنت جانا کہ نہیں جانا. تو اگر نہیں ہے کوئی نہیں جانا، بھائی تو جا، تو بھی جا، تو بھی جا. ہائے خدا کے سب وہ رب ہو کر جب بندہ کہتا نا یا اللہ میں بھول گیا مجھے معاف کر دے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے ایسے ہی ہے جس طرح زندگی میں گناہ آئے ہیں. یار یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے،
کہ ایسا نہ کہ روزے رکھ کے بھی تباہ ہو جائیں. ہم نے یہ کام نہیں کرنے, ہم نے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے جی. ہاں تے منگل رات شب برات بھی ہے نا, ان دے واسطے کی ارادہ ہے راج کے سونا ہے نا اپا, کیونکہ سارا سال آپ جاگتے رہے ہیں نا, سارا سال آپ جاگتے رہے ہیں نا, ہوں آپ اس رات بھی جاگیے. کی ارادہ ہے. لیکن ایک یاد رکھنا, ہوں انہیں نہ ہوئے آپ عشاء بھی نہ پڑھیے تے سویر بھی نہ پڑھیے تے سارا رات عبادت کریے, کاکھ نہیں پلے پہ. یہ سن, عشاء بھی پڑھنی, ساری رات عبادت بھی کرنی, تے پھر فجر دی عبادت بھی پڑھنی, سونے تے کمال رہ جائیں گے. کریں تیاری ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ مسیطے جا کرنی ہے, گھر بے کے کر لیں, گھر بے کے کر سکتے. اور یہ نہیں کہ سارا رات قرآن ہی پڑھی رہو, سارا رات نفل ہی پڑھی جاؤ, سارا تصویر کہتی جاؤ. اس طرح جا کے نا, اس طرح بیٹھے رہو سارا ساری رات. وہ جس رات ہے اذا کان لیت نصف من شعبان فقوم لیلہ صوم یوم, کہ جب شعبان مطلب کی درمیانی رات آ جائے تو کیا کرنا ہے, ساری رات کا قیام اور سارا دن اگلے دن کا روزہ. اب قوم لیلہ ساری رات جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ کہیں کھڑا رہے ساری رات, نہیں, بیٹھا رہے ساری رات, بیٹھا رہے, کچھ بھی نہ پڑھی, کچھ بھی, صرف ساری رات رب کی رضا کے لیے ایسے بیٹھا رہے. وہ بھی عبادت ہی میں, وہ بھی عبادت ہی میں ہے. اس لیے انشاءاللہ جی میں بھی کوشش کروں گا, آپ بھی کوشش کریں گے کہ شعبان مذہب کی انشاءاللہ منگل کو جو رات آ رہی انشاءاللہ کیسا پاس رات عبادت کروں گی. یہ سماؤنا جی نہیں تو جاگنا اللہ والے انشاءاللہ جاگو گے انشاءاللہ. قاری صاحب انشاءاللہ ساری رات اللہ اللہ کریں گے, نہیں. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ شعبان مذہب کی انشاءاللہ درمیانی رات یعنی منگل والے دن انشاءاللہ ہم رات کو کی بات کو ریاضت کریں گے, توبہ کریں گے, رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں نفل جتنے پڑھے جا سکیں. بس ایک میں وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے بڑی سند کے ساتھ پڑھا ہے, بڑا خوبصورت ہے. مغرب سے عشاء کے درمیان, مغرب سے عشاء کے درمیان ایک بڑا خاص نمونہ دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے پہلے 2 نفل پڑھنی ہیں. کتنی؟ 2 نفل. عام جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں 2 نفل پڑھنی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. سورۃ یاسین کے بعد پھر ہم نے سجدے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنی. کیا کرنی ہے؟ مناجات, اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنی. بس یہ وظیفہ مغرب کے عشاء کے درمیان والا ہے اور بڑا خوبصورت وظیفہ. کتنے نفل پڑھنی؟ 2 نفل. اس کے بعد سجدے میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا. باقی وظائف انشاءاللہ آپ کو مختلف جگہ سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کوشش فرمائیں کہ انشاءاللہ سال کے بعد رات آتی ہے. چلو میں بھی کوشش کروں گا, آپ بھی کوشش کریں گے, چلو 2-4 نفل پڑھے جائیں, 2-4 تسبیح ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں چلو سچی توبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی آقا علیہ السلام کی ساری امت, کلمہ پڑھنے والی امت کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلطی ہو اللہ معاف کرے, دعا کروا دیں.